السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں روزے کی اہمیت اور اس کے فائدوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ نماز کی طرح روزہ بھی فرض عین ہے۔ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنے والا سخت گنہگار اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا، جس طرح سے نماز چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اب روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزہ کس شے کا نام ہے؟ روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ روزے کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کے لیے صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک اپنے آپ کو کھانے پینے وغیرہ سے روکے رکھنا، یعنی صبح سے شام تک صرف بھوکے رہا تب بھی روزہ نہیں ہے۔ اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ صبح اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، لیکن اگر غروب آفتاب تک مکمل نہیں کیا تب بھی اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ صبح صادق، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے وغیرہ سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ امت محمدیہ پر فرض کب ہوا؟ رمضان کے روزے دوسری ہجری میں فرض ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں 9 سال روزے رکھے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو فرض قرار دے رہا ہے۔ اور روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگتا ہے کہ روزہ نہ صرف ہم اس امت پر، آخری نبی کی امت پر فرض ہے، بلکہ اس سے پہلے کے نبیوں کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ روزے کے مقاصد کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ اہمیت کا بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے روزہ اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ روزہ نہ صرف جسمانی صحت کو برقرار رکھتا ہے بلکہ اس صحت کو اور مضبوط کرتا ہے۔ دل کی پاکی اور روح کی صفائی اور نفس کی طہارت روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ روزہ دولت مندوں کو غریبوں کی حالت سے باخبر کرتا ہے۔ روزہ مالدار اور غریبوں کو نہ کھانے پر زور دیتا ہے۔ اس سے مساوات کو تقویت ملتی ہے، ایکوالٹی پیدا ہوتی ہے کہ کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو، اللہ کی رضا کے لیے دونوں بھوکے ہیں۔ ایک کے پاس دولت ہے، اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھا رہا ہے، اور ایک کے پاس کھانے کے لیے نہیں، اس کے باوجود اللہ کے لیے نہیں کھا رہا ہے۔ اس سے ایکوالٹی، مساوات کا درس ملتا ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا جذبہ عطا فرماتا ہے، جس سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو روک دیتا ہے۔ روزہ نیک کاموں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے اور اسلامی ذوق و شوق پیدا کرتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات، چونکہ اگر آپ نماز پڑھیں تو کوئی دوسرا دیکھ سکتا ہے، صدقہ و خیرات کریں گے تو جس کے ہاتھ میں دیں گے وہ جان جائے گا کہ کس نے دیا ہے، لیکن اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو کوئی نہیں جان سکے گا جب تک کہ آپ نہ بتائیں۔ تو اس طرح سے روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو صرف روزہ دار ہی جانتا ہے۔ اس سے روزہ انسان کو ریاکاری سے بچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی عبادتوں کو چھپانا چاہیے تاکہ شیطان ہمارے اندر ریاکاری نہ پیدا کر سکے۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔
ہم اور آپ روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایسی حالت میں بھی پوری دنیا کے لیے، بالخصوص اپنے وطن عزیز ہندوستان کے لیے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس وبائی بیماری کووڈ-19 سے پوری دنیا کو بالعموم اور ہندوستان کو بالخصوص جلد سے جلد راحت عطا فرمائے۔ روزے کی فضیلت اور تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔